کس حد تک آنے والا وقت آپ انڈیا کے لیے اسپیشلی چائنا سائڈ سے مشکلات پیدا کھڑی کر سکتا ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ پانی والے معاملے پر بھی جب یہ انڈس واٹر ٹریٹی سے انہوں نے فوری طور پہ اقدامات لینے کا کہا تھا تو ہمارا تجزیہ یہی تھا کہ اب چائنا بھی وائلیٹ کر سکتا ہے اور برما پتر جو دریا ہے وہاں کا پانی روک سکتا ہے. تو ابھی تو صرف یہ نام تک کی لسٹ بھیجی گئی ہے، آگے آنے والا وقت آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ تو دس دا ٹپ آف دا آئس برگ، یہ صرف اشارہ ہے نا. ابھی اگر انڈیا نے اپنے تیور اور یہ وتیرہ یہی رکھا تو ظاہر ہے چائنا کی طرف سے یہ اشارہ ان کے لیے کافی ہونا چاہیے کہ اس موقع پر، ان حالات میں، اس وقت پر چائنا نے اپنی ٹیریٹری کو کلیم کیا ہے اور نام دے دیا ہے. جب چاہے گا اس کو ظاہر قبضہ بھی کر لے گا. تو یہ اروناچل پہ جو آپ زنگنان کا علاقہ ہے، چائنا تو شروع سے کہتا ہے کہ ہمارا ساؤتھ تبت ہے، اس کے اور بھی مزید علاقے ہیں جس پہ کہ چائنا کا کلیم ہے. تو یہ ایک انڈیکیشن ہے، یہ ایک اشارہ ہے کہ یہ جو زیادہ اس پورے خطے میں چائنا کے خلاف جو کنٹینمنٹ کا ایک سلسلہ شروع کیا گیا تھا، اس کنٹینمنٹ کو تو خیر بات کی بات ہے. اس سے پہلے کیونکہ انہوں نے غلط سائٹ پر رخ موڑ لیا تھا پاکستان کے سائٹ پر انڈیا نے، تو اس غلط سمت میں رخ موڑنے کا نتیجہ مل گیا. اور جب وہ نتیجہ مل گیا اور انہوں نے دیکھ لیا کہ پاکستان اور پاکستانی کتنے تیار بیٹھے ہیں، ان کی ذاتی صلاحیتیں جہاز اڑانے کی، زمین پر ٹینک چلانے کی، گولے چلانے کی، میزائل چلانے کی، انہوں نے دیکھ لیا. اب آزما لیا. اب تو یہ ہے نا کہ مسل جو ہے ان کو انہوں نے اچھی طرح سے آزما لیے. تو اب یہ ہے کہ جو وہاں مودی جی کی تقریر اور وہاں اب بھی میڈیا میں اپنے عوام کو، خاص طور پر ان کے عوام، ویسے جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں، وہ مودی کو کوشش کرتے رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ آر ایس ایس پروپیلڈ گورنمنٹ، آر ایس ایس پاورڈ بی جے پی، وہ if they start playing with the national security of India تو that is detrimental، وہ ان کی اپنی ہی مفاد کے خلاف ہے. تو یہ کثیر آبادی کو بات سمجھ میں آنے لگی ہے، جس کا نتیجہ کیا نکلے گا آگے جا کے کہ ہمارے ڈیفنس منسٹر نے آج بتا دیا کہ احتمال ہے کہ شاید دوبارہ تباہ آزمائی کرے انڈیا. اور اس کا اشارہ جو دے رہے تھے مودی جی، تو اگر تباہ آزمائی کرے گا تو پھر اس کے کانسیکوینسز دنیا تک. اور جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشی ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ ترکی کے لیے انڈیا ایک بڑی مارکیٹ ہے، سو ان کی سیاحت ہو، ان کا سیب ہو، یہ جو باقی معاملات ہیں وہاں کی اگر بوائیکاٹ کیا جاتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان اقدامات سے آذربائیجان اور ترکی جیسی جو ممالک ہیں جو کہ معاشی لحاظ سے بھارت سے پیچھے ہیں، وہ بلیک میل ہو کر اپنے موقف سے بیک فٹ پہ جا سکتے ہیں، پیچھے ہٹ سکتے ہیں ان معاملات ان دنوں میں؟ جی نہیں لگتا، اس لیے کہ دو باتوں کی وجہ سے. ایک تو یہ کہ ان کے اکانومی میں ڈیپتھ ہے، خاص طور پہ ترکی کے، اور آذربائیجان کے اپنے آبادی کے لحاظ سے ان کی اکانومی میں ڈیپتھ ہے. وہ یہ چھوٹی موٹی چیز برداشت کر سکتے ہیں اپنے اس معاملے میں کہ ان کی قوم پوری کھڑی ہے، اور ظاہر ہے قوم کا ایک وقار ہوتا ہے، ان کی قوم اس پہ افتخار سمجھتی ہے. ترکی تو خیر ہمیشہ سے پاکستان کے ساتھ اور پاکستان ترکی کے ساتھ ہمیشہ کھڑا رہا ہے، چولی دامن کا ساتھ ہے. آذربائیجان کے ساتھ بھی چولی دامن کا ساتھ ہے، چائنا کے ساتھ بھی چولی دامن کا ساتھ ہے. یہ تمام کی تمام اکانومی اس میں اتنا ڈیپتھ ہے کہ لیکن جو ان کا اصل اسٹریٹجک ایم ہے اس سے وہ منحرف نہیں ہوں گے یہ تمام تینوں ممالک. لیکن اس سے اہم بات جو آپ پہلے سیگمنٹ میں کر رہی تھی، شاید ٹیکنیکل کوئی وجوہات کی وجہ سے بات یہ آواز پوری نہیں آئی تھی، تو میں یہ بتا دوں کہ جو چائنا نے اس وقت اشارہ دیا ہے وہ بالکل، وہ جو 30% پانی چائنا سے آ رہا ہے برہم پترا پہ، تو یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ بھائی جب آپ یہ کر رہے ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ. دوسرا یہ ہے کہ اس کا ایک عکس دیکھ لیں کہ جہاں جہاں پاک فوج اور چائنا کی، حالانکہ وہ کافی دور ہیں، لیکن اس 8، 9 اور 10 تاریخ کے بعد دونوں نے مل کے وہ نزدیک آ گئے، کیونکہ جو خنجراب ٹاپ ہے وہاں تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ان کی فوج ہے، اور ہماری بھی ادھر فوج ہوتی نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں ہے. تو ہماری فوج وہاں بھی اور مختلف جگہوں پر جوائنٹ بنگڑے پڑ رہے ہیں.
चाइना की वर्दी में जो लोग हैं, फोर्स है और पाकिस्तान की। तो आप देखें इसी तरह अजरबैजान में देखें जितने झंडे और जितने जुलूस, इसी तरह तुर्की में। तो उस लिहाज से देखा जाए तो उनकी पूरी कौम का एक सेंटीमेंट है, उस सेंटीमेंट्स के पहली तो बात है उनके अकाबरीन भी इसी सेंटीमेंट्स के हैं, और दूसरी बात यह है कि वो देख रहे हैं कि उनके कौम की सेंटीमेंट्स भी ये है, तो उनका साथ पाकिस्तान के साथ चोली दामन का बरकरार रहेगा। चाइना इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया, पूरी दुनिया में पहले ही था, लेकिन चाइना अब नुमाया हो गया कि चाइना के पास अभी पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा ऑर्डर आना शुरू हो गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।